الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا. امدادکن امدادکن از رنج و غم آزادکن در دین و دنیا شادکن یا غوث اعظم دستگیر. بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ راہ بپشتی. بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کے بعد آقا انعامدار مدنی تاجدار حبیب پروردگار شافع روز شمار ہم گناہگاروں کے غمخوار احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی بہت ہی بابرکت بڑی ہی باعظمت آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے بیان کر کے تمام سامعین و حاضرین کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ جمعۃ المبارک کا جو موضوع تھا کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے آقا و مولا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو لباس بشریت میں اس دنیا میں بھیجا اور لباس بشریت میں بھیج کر پھر آپ کو کیا کیا شانیں عطا فرمائیں.
آپ کو کیا کیا عظمتیں عطا فرمائیں، اور آپ کے وجود اطہر کے ذریعے پھر اپنی شان اور اپنی قدرت کی کیا کیا شانوں کا اظہار فرمایا۔ لیکن یہ موضوع اتنا غور طلب اور تفصیل طلب ہے کہ اس ایک آیت کے ذریعے، بلکہ آیت کے کچھ حصے کے ان الفاظ کے ذریعے، جہاں مؤمنین صادقین، عشاقان رسول، عشاقان جمال مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جہاں سوچ، تفکر، تدبر اور تحقیق کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر شان و عظمت مصطفیٰ کے جو موتی نکال کے لاتے ہیں، اور اس سے بھی آقا مولا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بے مثل بشریت اور اس بشریت کے لباس میں آپ کی جو شان نورانیت کو ثابت کرتے ہیں، تو اس سے آپ کی حقیقی قدر و منزلت کا پتہ چلتا ہے۔ اور اس کے ساتھ کچھ کم ظرف، کند ذہن، ناسمجھ، فاسق اور گمراہ لوگ، جنہیں شان و عظمت مصطفیٰ کا ادراک ہی نہیں ہے، شان و عظمت مصطفیٰ کی بلندیوں کا علم ہی نہیں ہے، جو صرف تنقید کرتے ہیں، جو صرف عیب ڈھونڈتے ہیں، صرف نقص نکالنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، وہ ان الفاظ کا نہایت ہی گستاخانہ معنی و مفہوم بیان کر کے خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دیگر سادہ لوح عوام کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے، یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ رب العالمین اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو حکم فرما رہا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اور پھر اس حکمت کو پا کر مومن اپنی ایمان کی بلندی کو کیسے چھوتا ہے، اور جس پر اس کی حکمت عیاں نہیں ہوتی پھر وہ کیسے گمراہی کی دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے، خود بھی گمراہ ہوتا ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ اگر رب العالمین کی بارگاہ میں سوال کیا جائے کہ مولا، تو نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو عظمتیں، جو بلندیاں عطا فرمائیں، اور تو اپنے حبیب سے جو محبت کا اظہار فرماتا ہے، یقیناً ہم انسان ہو کر اس معیار کو پہنچ ہی نہیں سکتے، تو اپنے حبیب سے ایسی محبت فرماتا ہے کہ تو اپنے حبیب کا نام لے کر نہیں، بلکہ اپنے حبیب کو
صفات کے ذریعے، وہ ارفع و اعلیٰ صفات جو تو نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی، ان صفات کے ذریعے یاد کرتا ہے. کہیں بھی محبوب کا نام نہیں لیتا. ان ارفع و اعلیٰ صفات کے ذریعے محبوب سے مخاطب ہو کر لوگوں کو، عوام کو اس بات کا قاعدہ اور سلیقہ سکھاتا ہے کہ تم نے میرے محبوب سے بات کیسے کرنی ہے. تو پھر ہم جب تیرا کلام پڑھتے ہیں، تیرا طرز گفتگو دیکھتے ہیں، تو ہماری عقلیں کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں کہ ہم تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کا کس طرح سے احاطہ کر سکتے ہیں. حالانکہ تو نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو شان عطا فرمائی، ان شانوں کی کوئی حد نہیں، کوئی قید نہیں. کیوں کہ تو نے اپنے حبیب کی شان کو اپنی ذات کے لائق، اپنی شان کے لائق بلند کرتا ہے. اور تیری شان حدود قیود سے ماورا ہے. تو پھر ہم تیرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کس طرح سے مانیں؟ تو بتا، تو کیسے منواتا ہے؟ جب رب العالمین کی بارگاہ میں سوال کیا گیا کہ مولا تیرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اخلاق کیسا ہے، تو تیرے قرآن سے جواب ملا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. جب تو نے اپنے حبیب کے سینے کا ذکر کیا، ہم تیرے حبیب کے سینہ اطہر کا ذکر سننا چاہتے ہیں، تو تو فرماتا ہے کہ الم نشرح لک صدرک. جب تیرے حبیب کی یاد اور ذکر کی باری آئی تو تو نے فرمایا کہ ورفعنا لک ذکرک. جب تیرے حبیب کے زمانہ ظاہری کی بات ہوئی تو تو نے اس زمانے کو یاد کرتے ہوئے فرمایا کہ والعصر، تو نے اس زمانے کی ہی قسم اٹھا لی. جب تیرے حبیب کے شہر کی بات ہوئی، وہ پاکیزہ، وہ عظمت والا گھر جو پہلے دن سے لوگوں کے لیے جائے امن ہے، لیکن اس جائے امن کو تو نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت سے مشرف فرما کر یہ فرمایا کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کہ میں قسم اٹھانے سے پاک ہو کر بھی قسم اٹھاتا ہوں اس شہر کی. کیوں؟ اس لیے کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ اے محبوب تو اس شہر میں تشریف فرما ہے، تو اس شہر کی گلیوں میں ناز و انداز سے چلتا ہے، اس شہر کی مٹی کو تیرے قدمین کے بوسے نصیب ہوتے ہیں. اور جب تیرے محبوب کے بالوں مبارک کا ذکر دیکھتے ہیں تو تو فرماتا ہے کہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. جب تیرا محبوب اپنی سیاہ زلفیں فضا میں لہرا دے، فضا کو معطر فرما دے، تو تو اپنے محبوب کی زلفوں
کو دیکھ کر فرماتا ہے کہ واللیل اذا یغشا، تو مولا تو اپنے حبیب کا جو ذکر کرتا ہے ناز سے، انداز سے، ہر بار ایک نئی صفت سے اپنے حبیب کا ذکر کرتا ہے، تو ہم کس طرح تیرے حبیب کا ذکر بیان کریں، ہم کس طرح تیرے حبیب کا تعارف بیان کریں؟ تو پھر اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی بھی شخصیت جب تک خاموش ہے، اس پر بات نہیں ہوتی، اس پر گفتگو نہیں ہوتی، اس پر تبصرہ نہیں ہوتا، شخصیت جب تک خاموش ہے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا، اس کے بارے میں کوئی کلام نہیں کرتا، لیکن جب شخصیت گفتگو کا آغاز کرتی ہے، جب شخصیت اپنا پیغام دیتی ہے، تو پھر اس کا تعارف ضروری ہوتا ہے، اس کا نام، اس کا کردار، اس کا معیار زندگی، اس پر پھر تبصرہ شروع ہوتا ہے۔ اور پھر جب کسی بھی شخصیت کا تعارف کیا جائے، کروانا ہو، تو پھر اس کے 3 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ کہ کوئی بڑا اپنے سے چھوٹے کا تعارف کروائے، دوسرا طریقہ کہ کوئی چھوٹا اپنے سے بڑے کا تعارف کروا دے، یا پھر تیسرا طریقہ کہ وہ شخصیت بذات خود اپنا تعارف پیش کرے۔ لیکن پھر اس میں بھی طریقہ کار میں، ان تینوں طریقہ کار میں پھر اختلاف ہے۔ مثال کے طور پر جب کوئی بڑا چھوٹے کا تعارف کروائے تو بڑا پھر شفقت کرتے ہوئے اس کی صفت بیان کرے گا، اس کی خوبی بیان کرے گا، اگر کوئی کمی بیشی ہے تو پھر شفقتاً اس کو بیان نہیں کرے گا، بلکہ اس کو علیحدہ تنہائی میں سمجھائے گا، اپنی کمی کو دور کرنے کا کہے گا۔ اور جب چھوٹا اپنے کسی بڑے کا تعارف کروائے گا تو پھر چھوٹا ضرورت سے زیادہ تعریف نہیں کرے گا، اس کی خوبیوں کو بیان کرے گا، اس کی صفات کو بیان کرے گا اور بڑا چڑھا کر پیش کرے گا۔ اور شخصیت بذات خود اگر اپنا تعارف کروائے تو پھر کوئی بھی بندہ اپنے منہ سے اپنی تعریف نہیں کرتا، کوئی بھی بندہ اپنے منہ سے اپنی بڑائی بیان نہیں کرتا، بلکہ عاجزی کرتا ہے، انکساری کرتا ہے، اپنے آپ کو کمزور، سادہ، فقیر، عاجز قسم کا بندہ پیش کرے گا۔ لیکن یہاں پر چونکہ بات ہے ذات مصطفیٰ کی، اور ذات مصطفیٰ نے جب اپنا تعارف کروایا، ذات مصطفیٰ نے جب اپنا تعارف کروایا تو ذات مصطفیٰ نے، اور ذات مصطفیٰ چونکہ ہمیشہ سے عاجز، انکساری، سادہ مزاجی کے ساتھ آپ نے اپنا تعارف کروایا، حتیٰ کہ جب آپ صحابہ کرام کے درمیان بھی بیٹھتے تو اپنے لیے کوئی مخصوص نشست، اونچی جگہ منتخب نہیں کرتے، پسند نہ کرتے، جیسی محفل لگی، جیسی محفل سجی، وہیں پر آپ صحابہ کرام کے درمیان زمین پر نیچے تشریف فرما ہوئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ صحابہ کرام کے ساتھ عاجزی کے ساتھ بات کی، سادگی کے ساتھ بات کی، سادہ غذا تناول فرمائی۔ لیکن جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم آپ کا تعارف کرواتے تو صحابہ کرام نے کبھی بھی آپ کی ذات کی طرف کوئی ایسی بات منسوب نہیں کی جو شخصیت کے معیار کو گرا دے، جو اس ہستی کی پاکیزگی کو کم کرے۔ اسی طرح جب رب العالمین نے اپنے حبیب کا تعارف کروایا تو رب العالمین نے اپنے حبیب کو
جب اس کی ذات کا تعارف کروایا تو فرمایا قد جاءکم من اللہ نور۔ جب اپنے حبیب کو بھیجا اور اس وقت کی بات ہوئی تو رب العالمین نے فرمایا کہ والعصر، مجھے قسم ہے زمانہ محبوب کی۔ اگر محبوب کے شہر کا تعارف کروانا چاہا تو رب العالمین نے اس شہر کی قسم اٹھا کر فرمایا کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ جب محبوب کی زبان کی بات کی کہ محبوب کی گفتار کیسی ہے، محبوب کی گفتگو کیسی ہے، رب العالمین نے فرمایا کہ میرا محبوب جب گفتگو کرتا ہے تو وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ میرا محبوب جب گفتگو کے لیے اپنا منہ مبارک کھولتا ہے تو وہ ایسی گفتگو کرتا ہے کہ اپنی مرضی سے تو بولتے ہی نہیں، وہی بولیں گے جس کی نہیں وحی کی جاتی ہے۔ محبوب کو جو سینہ ہم نے عطا فرمایا اور اس سینے کے اندر جو ہم نے پاکیزہ معطر مطہر دل رکھا، اگر وہ سینہ کسی دوسرے انسان کے سینے کے ساتھ مس ہو جائے تو جو فیوزات و تجلیات دوسرے سینے میں منتقل ہوتی ہیں، اس کا کمال یہ ہے کہ الم نشرح لک صدرک، اے محبوب ہم نے آپ کی سینے کو آپ کے لیے کھول دیا، آپ کو تنگ سینے والا یہ تنگ دل نہیں بنایا، آپ کے سینہ آپ کی امت کے لیے کھول دیا۔ کھلے سینے کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ آپ اپنی امت کو دیکھتے ہیں۔ تو رب العالمین جب اپنے حبیب کا تعارف بیان کرتا ہے تو ہر بار ہر دفعہ ایک نئی صفت کے ساتھ اپنے حبیب کا تعارف بیان کرتا ہے۔ لیکن جب محبوب سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کیا ہیں، تو میرے محبوب نے آج کے ساتھ فرمایا انما انا بشر مثلکم۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نور ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اپنے ہاتھ سے چاند ٹکڑے کر سکتا ہوں، اگر پہاڑ چاہوں تو پہاڑ میرے ساتھ سونے چاندی کے بن کر چلیں، اگر میں چاہوں، اگر میں کسی کھارے کنویں میں اپنا لعاب ڈال دوں وہ میٹھا ہو جائے، اگر میں انگلی کا اشارہ کروں ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے، میری یہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ اب بشر کی اگر بات کی جائے، بشر اگر للہیت میں ہو، اخلاص میں ہو، اپنے آنے کے مقصد کو پا چکا ہو تو پھر فرشتوں سے بڑھ جاتا ہے، عبادت میں نام پیدا کرتا ہے، زہد میں کمال پیدا کرتا ہے، زہد میں ایک نام پیدا کرتا ہے، عبادت کر کے حق کے بندگی ادا کرتا ہے۔ اگر زمین و آسمان کی تخلیق میں غور کرے تو سورج چاند کو مسخر کرنے کی بات کرتا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کی دی ہوئی صلاحیتیں استعمال میں لائے تو سمندروں میں غوطہ زن ہو کر نت نئی دریافتیں کرتا ہے۔ لیکن اگر یہی بشر مقامی بشریت سے گر جائے، یہی بشر اگر مقامی انسانیت سے اتر جائے تو پھر وہ کام کر دکھاتا ہے کہ شیطانیت بھی شرما جائے۔ لیکن رب العالمین کا حبیب فرماتا ہے کہ میں تمہاری جیسی، تمہاری مثل بشر ہی تو ہوں، لیکن کیا اگر مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہاری جیسی، تمہاری مثل بشر ہوں، تو کیا ہماری بشریت اس معیار کی ہے کہ ہم چاند سے گفتگو کر سکیں، ہم ڈوبا ہوا سورج پلٹا سکیں، ہم تیز رفتار چلنے والی آندھی کو حکم دے کہ تم مڑ جا؟ لیکن ہماری بشریت اس معیار کی نہیں۔ لیکن رب العالمین کا حبیب فرماتا ہے انما انا بشر مثلکم۔ ہم پھر رب العالمین کی بارگاہ میں ملتجی ہوتے ہیں کہ مولا تو نے اپنے حبیب کو نور کہا، سب نے نور کو مانا، تو نے اپنے حبیب کو یاسین کہا، سراج کہا، منیر کہا، کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو نے اپنے حبیب کے سینہ اطہر کو کشادہ فرما دیا، سب اس پر نازاں ہیں۔
تو نے اپنے حبیب کو شفیع المذنبین بنا کر بھیجا، ہر گناہگار رشک کر رہا ہے۔ لیکن باری تعالیٰ ایک بار، صرف ایک بار اگر تو اپنی زبان سے، تو اپنے انداز سے، تو اپنے طرز تکلم سے بشر بھی کہہ دیتا تو سارے فساد، سارے جھگڑے ختم ہو جاتے۔ لیکن رب العالمین کی ذات نے کیا جواب ارشاد فرمایا کہ میں جو چاہوں اپنے حبیب کو کہہ دوں، جتنی عظمت اپنے حبیب کو دے دوں، یہ میری شان رحمت کے تقاضے ہیں، لیکن میں اپنے حبیب کو خود بشر اس لیے نہیں کہوں گا کیونکہ میں وہ جانتا ہوں جو گزر چکا ہے، میں وہ بھی جانتا ہوں جو گزر رہا ہے، میں وہ بھی جانتا ہوں جو آنے والا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو میرے محبوب کی تعریف پڑھ کر، میرے محبوب کی تعریف ان کے آنے سے پہلے والے انبیاء سے سن کر ایمان لے آئیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو میرے محبوب کو دیکھ کر، میرے محبوب کی گفتگو سن کر، میرے محبوب کے کمالات معجزات کو دیکھ کر اللہ کا حبیب، اللہ کا نور، اللہ کا بے مثل و بے مثال بشر مان لیں گے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو سن کر مانیں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو پڑھ کر مانیں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دیکھ کر مانیں گے، اور کچھ لوگ کم عقیدہ، کم عقل، بے وقوف لوگ ایسے ہوں گے جو سن کر بھی نہیں مانیں گے، پڑھ کر بھی نہیں مانیں گے۔ اس لیے اگر میں کہہ دوں تو میرا کہنا سند بن جائے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کون جذبہ ایمانی سے سرشار ہو کر میرے کہنے پر نہیں، میرے مصطفیٰ کے کہنے پر مصطفیٰ کو نور مانتا ہے یا نہیں۔ میرا محبوب تو فرما رہا ہے کہ انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہارے جیسی مثل ہوں، لیکن اس کے پیچھے میرے محبوب کی عاجزی بھی دیکھو، میرے محبوب کی انکساری بھی دیکھو۔ اور اگر تم نے بشریت میں میرے مصطفیٰ کا مقابلہ کرنا ہے تو پھر آؤ اس زمانے میں لوگ موجود تھے جو اپنے آپ کو، جو مصطفیٰ کو اپنا جیسا سمجھتے تھے، اور پھر بے شمار معجزات طلب کیے گئے، ہر معجزے کا جواب آپ نے دیا، اور ہر معجزے کا جواب دیا آپ نے۔ اس زمانے میں آپ کا سب سے بڑا بدبخت دشمن ابو جہل تھا، ابو جہل، جس نے اسلام سے پہلے وادی مکہ کا معزز ترین فرد ہونے کا شرف حاصل کر رکھا تھا، پوری وادی مکہ کا، اور بالخصوص خاندان قریش کا سردار تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس کو ذہانت، فطانت عطا فرمائی تھی، اور وہ ہر بات، ہر کام اتنی حکمت سے کرتا کہ اس کی کنیت پڑ گئی ابو الحکم، حکمت کا باپ۔ لیکن جب میرے آقا مولا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اور اعلان نبوت سن کر وہ مسلمان نہ ہوا اور بدبختی پر، دشمنی پر اتر آیا، تو اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کی زبان سے ارشاد فرمایا کہ یہ ابو الحکم نہیں بلکہ یہ ابو جہل ہے۔ حکمت کا باپ نہیں، یہ جہالت کا باپ ہے۔ اب ابو جہل، ابو الحکم ابو جہل بن گیا۔ کوئی لمحہ، کوئی موقع مصطفیٰ کی زیادتی، مصطفیٰ سے زیادتی کرنے، دشمنی کرنے، گستاخی کرنے کا نہ جانے دیتا۔ ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا، کہنے لگا کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اگر آپ واقعی سچے نبی ہیں تو بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے، میری مٹھی میں کیا ہے؟ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، تو مجھ سے پوچھنا چاہتا ہے، مجھ سے پوچھتا ہے کہ میری مٹھی میں کیا ہے، لیکن اگر میں کہوں
کہ تیری مٹھی والی چیز بولے کہ میں کون ہوں تو کیسا رہے گا؟ کہتا ہے واہ، کمال ہو جائے، اگر ایسا ہو جائے تو میں کلمہ پڑھ لوں۔ اب 1 منٹ یہاں پر رک کر آپ غور کریں، ابو جہل، اس کی زبان کیا تھی؟ اس کی مادری زبان کون سی تھی؟ عربی۔ اس کی مادری زبان کیا تھی؟ عربی۔ اور جب وہ عربی بولتا ہوگا یقیناً فصاحت سے بولتا ہوگا، بلاغت سے بولتا ہوگا، اور اس کی زبان میں لکنت بھی نہیں ہوگی، یا اس کی عربی کچی بھی نہیں ہوگی۔ کیونکہ ہم کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ تجھے بات کرنے کی تمیز نہیں، تجھے تو بات کرنی نہیں آتی، تو ہمارا کونسلر نہیں ہو سکتا، تو ہمارا چیئرمین نہیں ہو سکتا، تیری تعلیم کم ہے، تیری حیثیت کم ہے، کہہ سکتے ہیں نا کسی کو بھی۔ لیکن اس کی عربی کچی نہیں تھی، اگر اس کی عربی کچی ہوتی تو پھر وہ سردار نہ ہوتا۔ تو ہم یا کوئی بھی عقل مند اسے کہے کہ بدبخت یہ نبی ہیں، ان سے دین کا سوال کر، اللہ کا سوال کر، دین کا مسئلہ پوچھ، شریعت کی بات کر، شریعت کی بات کر، یہ جو دین لائے ہیں اس دین کے پیغام کو سمجھنا چاہتا ہے تو دین کی بات کر۔ تو وہ کیا کہے گا کہ نہیں، یہ دین تو بعد میں لائے ہیں نا، اپنا دین تو بعد میں بیان کر رہے ہیں، پہلے انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، یہ اپنے آپ کو نبی کہلوا رہے ہیں، یہ ہم سے اپنی نبوت منوانا چاہتے ہیں۔ تو میں عربی ہوں، عربی الاصل ہوں، میں نبی کے مطلب کو جانتا ہوں، نبی خبر دینے والا، چھپی بات کو بتانے والا، تو میں نبی کو جانتا ہوں۔ نبی اللہ کی طرف سے وہ بات جانتا ہوتا ہے جس کے متعلق عام آدمی وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے میرے سوال پر اعتراض نہیں بنتا۔ اگر آپ سچے نبی ہیں تو بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے؟ پھر میرے آقا نے ارشاد فرمائے کہ اس بات کو رہنے دو، اس بات کو چھوڑو، اس سوال کو یہیں پر رہنے دو، میں نہیں بتاتا کہ تیری مٹھی میں کیا ہے، لیکن تیری مٹھی والی چیز بتائے کہ میں کون ہوں۔ اب یہ بات کیوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی؟ اس لیے کہ اگر آقا علیہ السلام سیدھا سیدھا بتا دیتے کہ تو کنکر اٹھا کے لایا ہے تو ممکن تھا آگے سے کو پھر بکواس کرتا۔ ایسا لگتا ہے جب کہیں سے میں چن رہا تھا، جہاں سے بھی میں چن رہا تھا تو کہیں سے آپ نے مجھے دیکھ لیا ہوگا، اس لیے اس کا اگلا اعتراض کرنے سے پہلے اعتراض کا دروازہ بند کر دیا اور اس سے تسلیم کروا لیا کہ اگر میں یہ بات کروں تو کیسا رہے گا؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں ایمان لے آؤں گا۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ید اللہ والے ہاتھ سے انگلی کا اشارہ فرمایا۔ جب انگلی کا اشارہ فرمایا تو اب وہ انگلیاں اٹھی، وہ انگلیاں جو وہ کنکریاں بولی جو ابو جہل یعنی کہ کفر و شرک کے سرغنہ کے ہاتھ میں بند تھی، تو اس نے کہا کہ اب یقیناً میرے مصطفیٰ کا اشارہ پا کر ان انگلیوں نے بھی، ان کنکریوں نے بھی کہا ہوگا کہ اے ابو جہل، بے شک ہم تیری مٹھی میں قید ہیں، ہم کفر کی قید میں ہیں، لیکن اب چونکہ مصطفیٰ کا اشارہ مل گیا ہے تب بھی ہم مصطفیٰ کی عظمت کے گن گائیں گے، تب بھی ہم مصطفیٰ کی نبوت اور رسالت کی گواہی دیں گی۔ تو ان کنکریوں نے ابو جہل کے ہاتھ میں کلمہ پڑھا اور خود اس بدبخت نے اپنے کانوں سے سنا۔ جب اس بدبخت نے اپنے کانوں سے کنکریوں سے کلمہ سنا تو اس نے وہ کنکریاں آپ کے قدمین پر پھینکی، اور جب اس پر بدبختی غالب آئی تو پھر وہ معاذ اللہ گستاخی کے لمحات، گستاخی کے کلمات کہتے ہوئے وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کنکر جو عام کنکر تھے، جب تک کفر کی مٹھی میں تھی خاموش تھی، مصطفیٰ کا اشارہ ملا
کلمہ پڑھا، اور جو ہی مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا اللہ رب العالمین نے کفر کی قید سے نجات عطا فرما کر مصطفیٰ کے قدموں میں پہنچا دیا۔ تو قل انما انا بشر مثلکم، کہ ان الفاظ کو جب بھی آپ پڑھیں تو صرف مسئلہ بشریت پر نہ رہ جائیں۔ اس بشریت کے پردے میں رب العالمین نے اپنے حبیب کی جو نورانیت کو چھپا رکھا ہے، نورانیت کو جو چھپا رکھا ہے، اس مسئلے کو سمجھیں۔ اب رب العالمین نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تعارف کروایا، اور جو معجزات آپ کو بطور دلیل عطا فرمائے گئے، لباد بشریت کے وہ تمام تقاضے وہ ایک بشر کے ساتھ ہونے چاہیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے فرمائے، لیکن لباد بشریت میں آپ کی نورانیت کیسے واضح ہوتی ہے؟ آپ کی نورانیت کیسے واضح ہوتی ہے کہ سارا مکہ ابو جہل کی شرارتوں سے بدظن ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہمیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی اور آدمی بلانا چاہیے۔ انہوں نے صلاح کیا، مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ یمن میں حبیب نام کا ایک بڑا دانشور، بڑا ذہین فطین شخص رہتا ہے، اور اس نے آج تک کبھی کسی سے بات کرنے میں، گفتگو کرنے میں کسی سے شکست نہیں کھائی۔ اس کو بلاتے ہیں، وہ آئے اور وہ آپ سے بات کرے تاکہ ان کی نبوت کا سارا معاملہ ہم پر کھل جائے۔ حبیب یمنی کے پاس پیغام پہنچایا گیا، حبیب یمنی نے ٹائم نکالا، سرداران مکہ کے پاس پہنچا۔ اب انہوں نے طرح طرح سے بدگمانیاں کرنی شروع کی، باتیں بیان کرنی شروع، یعنی کہ آپ کی ذات کے متعلق انہوں نے کوئی اچھی بات نہیں کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغام بھیجا گیا کہ یمن سے کچھ مہمان آئے ہیں جو آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ مجلس لگی، محفل سجی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دو اصحاب کو ساتھ لیا اور مجلس میں آپ تشریف لے گئے۔ جب مجلس میں آپ تشریف لے گئے تو آپ کے پہنچنے سے پہلے ابو جہل اپنی نشست سے کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ ابھی جب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو خبردار کوئی ان کے استقبال کے لیے کھڑا نہ ہو، نہ ہی انہیں بیٹھنے کے لیے نشست دی جائے، وہ صرف کھڑے ہو کر بات کریں۔ اب اللہ کا کرم، اللہ کی کرنی، اللہ کی شان، جو ہی میرے آقا مولا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجلس میں داخل ہوئے، سب سے پہلے وہ بدبخت خود کھڑا ہوا، سب سے پہلے وہ خود کھڑا ہوا۔ اور جب وہ کھڑا ہوا تو چونکہ سردار تھا، جب سردار کھڑا ہوا تو اس کے پیچھے پھر ساری مجلس کھڑی ہو گئی، کھڑا ہو گیا۔ کھڑے ہونے کے بعد پھر اس نے اپنی نشست میرے آقا کو پیش کی۔ میرے آقا علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، حبیب نے اپنا تعارف کروایا۔ اس نے کہا کہ مجھے آپ کی نبوت کے بارے میں علم ہوا، آپ نبی ہیں تو میں نبوت کی دلیل چاہتا ہوں۔ اب چونکہ اس کے کان بھرے گئے تھے کہ یہ شاعر ہیں، یہ جادوگر ہیں، یہ کاہن ہیں، وغیرہ وغیرہ ایسی ایسی باتیں کی گئی، اور وہ سب سے زیادہ زور آپ کے جادوگر ہونے پر زور دیتے تھے۔ تو حبیب نے سوچا، اب حبیب چونکہ ایک سمجھ بوجھ والا آدمی تھا، سمجھدار دانشور آدمی تھا، اس نے کہا کہ بقول ان کے کہ یہ جادوگر ہیں تو جادو کا اثر صرف زمین پر ہوتا ہے، فضا میں یا زمین کا جو مدار ہے زیادہ سے زیادہ زمین کے مدار میں اثر ہو سکتا ہے، فضا میں زیادہ بلندی پر اثر نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا کہ آپ نبی ہیں تو پھر آپ ہمیں چاند دو ٹکڑے کر کے دکھا دیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، پورے مکہ میں اعلان کر دو آج رات کوہ صفا پر چاند دو ٹکڑے کیا جائے گا۔ مجلس برخاست ہوئی، سب لوگ خوش ہو گئے کہ آج ان کو معاذ اللہ ہم نے پھنسا لیا۔
اب ابو جہل اور ابو لہب خوشی خوشی گھروں کی طرف جا رہے ہیں. جب اٹھ کر جانے لگے تو گیٹ پر ابو لہب نے ابو جہل کو روکا, اس کا گریبان پکڑ کر اس سے کہا کہ بدبخت, تو نے کہا تھا کہ جب وہ آئیں تو کوئی مجلس سے کھڑا, کوئی اپنی نشست سے کھڑا نہ ہو, تو سب سے پہلے کیوں کھڑا ہوا اور پھر تیرے پیچھے ہمیں بھی کھڑا ہونا پڑا. اس نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے کہ میں کھڑا ہوا, جو ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجلس میں داخل ہوئے تو مجھے ایسے لگا کہ مجھے کان سے پکڑ کر کسی نے کھڑا کیا ہے, مجھے کان سے پکڑ کر کسی نے کھڑا کیا ہے, میں خود کھڑا نہیں ہوا, کیونکہ رب العالمین کو اپنے حبیب کی تعظیم مقصود ہے. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی بدبخت اپنی نشست پر بیٹھا رہے اور اس کا حبیب کھڑا رہے. تو ابو جہل کہتا ہے کہ دیکھ حبیب نے کیسا سوال کیا. تو اس نے کہا کہ زیادہ خوش نہ ہو, اگر ان کے بس میں ایسا نہ ہوتا تو وہ معذرت کر لیتے, پورے مکہ کو بلانے کی بات نہ کرتے. اب تو دیکھ کیا ہوتا ہے. رات ہوئی, پورا مکہ, پورے اس وقت مکے کی جو آبادی تھی کوئی سبھا پہ جمع ہوئے, اور سیرت نگاروں نے یہ بات لکھی, مفسرین نے یہ بات لکھی کہ اس وقت چاند اپنی ابتدائی تاریخوں میں تھا, مکمل نہیں تھا, یا آخری تاریخوں میں نہیں تھا, ابتدائی تاریخوں میں تھا. جب کوہ صفا پر پوری مکہ کی عوام اکٹھی ہوئی, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے انگلی اٹھائی, انگلی اٹھا کر اشارہ فرمایا, پہلے آپ نے چاند کو مکمل کیا, پھر دوسرا اشارہ فرمایا تو چاند کو دو ٹکڑے کیا, ایک حصہ کوئی صفا کی ایک طرف, دوسرا حصہ کوئی صفا کی دوسری طرف. جب ان کی تسلی ہو گئی, ان کے دل اطمینان پا گئے, پھر حبیب نے کہا کہ اب حکم فرمائیں کہ یہ مل جائے. آقا علیہ السلام نے اشارہ فرمایا تو چاند مل گیا. اس کے بعد میرے آقا نے اس سے فرمایا کہ تیرا دوسرا سوال کیا ہے, تیرا دوسرا سوال کیا ہے. تو حبیب نے کہا آپ نبی ہیں, آپ بتائیں کہ میرا دوسرا سوال کیا ہو سکتا ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا تیرا دوسرا سوال یہ ہے کہ تیری ایک بیٹی ہے جو پیدائشی معذور ہے, آنکھوں سے اندھی, کانوں سے بہری, ہاتھوں سے معذور, پاؤں سے معذور, زبان سے گونگی. تو چاہتا ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے, جا, اللہ کے حکم سے اس کو شفا مل گئی. اب حبیب یمنی وہاں سے چلا, بغیر کوئی توقف کیے, بغیر کوئی سٹاپ وقفہ کیے اپنے گھر یمن میں پہنچا. اب جب یمن میں پہنچا, چونکہ گھر میں اس کی معذور بیٹی تھی, کوئی دوسرا تھا نہیں, جب اس نے باہر سے کنڈی کھولی تو آواز آئی کہ ابا جان وہیں پر ٹھہر جائیے, میں اپنے لباس کو درست کر لوں. جب اس نے پہلی بار اپنی بیٹی کی آواز سنی تو خوشی سے نہال ہوا. جب اس کی بیٹی اس کے سامنے صحیح و سالم آئی تو کہا کہ بیٹی تو کیسے ٹھیک ہوئی. اس نے کہا کہ میں ایک رات سوئی ہوئی تھی, ایک نہایت حسین و جمیل چہرے والے میرے خواب میں آیا. اس نے کہا کہ بیٹی میرا نام محمد مصطفیٰ ہے, ادھر صفا کے پہاڑ پر تیرے باپ کو کلمہ پڑھا رہا ہوں, ادھر تیرے گھر میں آ کر تجھے ٹھیک کر کے جا رہا. انہوں نے اپنا نام محمد مصطفیٰ بتایا, مجھے انہوں نے ٹھیک بھی کیا, مجھے اپنا کلمہ بھی پڑھایا, اور آپ کے مسلمان ہونے کی خبر بھی دے دی. تو پھر حبیب یمنی اسی وقت اپنی بیٹی کو لے کر پلٹا, واپس آ کر مصطفیٰ کے غلاموں میں شریک ہو گیا, مصطفیٰ کے غلاموں کی صف میں کھڑا ہو گیا. تو رب العالمین نے جب فرمایا کہ اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں, تو جب ان الفاظ سے گزرے تو صرف مصطفیٰ کی ظاہری بشریت کو لے کر ٹھہر نہ جائیں, بلکہ اس لباد بشریت میں مصطفیٰ کو رب العالمین کی طرف سے عطا کی ہوئی اس نورانیت پر غور کرتے چلے جائیں کہ وہ کیسی نورانیت ہے کہ کائنات عالم کی کوئی بشریت اس نورانیت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اللہ رب العالمین ہمیں ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق ہر بدگمانی سے, ہر گمراہی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.
تمام حضرات سنتا ادا کر لو، صبح 2 منٹ دی حاضری ہوئے گی سرکار دی بارگاہ، تمام حضرات ذوق نال سماعت فرمائیں۔